بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 اکتوبر 1962 حضرت جی مجدلو اعلیٰ اگر محنت کا رخ صحیح ہوا، صحیح محنت میں تھوڑی جان کھپانی پڑی ہے، اس کے بعد نعمتیں اور انعامات کے دروازے کھلے ہیں۔ محنت غلط راستے پر ہے، پہلے تھوڑی کامیابی نظر آتی ہے، پھر مصائب کے دروازے کھلتے ہیں۔ عام طور پر غلط محنت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مال محنت سے حاصل کیا جائے، مال سے چیزیں بنائی جائے، چیزوں سے کامیابی حاصل کی جائے۔ دوسری محنت انبیاء علیہ السلام کی ہے، پہلے ہدایت محنت کر کے حاصل کی جائے، پھر اعمال بنائے جائیں اور اعمال سے کامیابی حاصل کرے۔ پورے قرآن میں حق تعالیٰ شانہ نے کامیابی صحیح یقین، ایمان اور اعمال صالح میں بتائی ہے۔ یقین ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو تو ہم حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ یہ ہیں افعال سے، اعمال سے کامیابی۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ان اعمال کو صادر کر کے بھی بتائے، اور واقعات انبیاء علیہ السلام میں اس کے مناظر قائم کیے گئے۔ اعمال اور ہمارے احکام کو توڑنے پر کس طرح قومیں برباد ہوئیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑنے پر، اعمال خراب کرنے پر قومیں کیسی برباد ہوئی۔ ساری قرآن میں بتا دیتے ہیں ان کے مقابلے انبیاء علیہ السلام نے یقین اور عمل ٹھیک کیے تھے، وہ کامیاب ہوئے۔ ہم سے یہ کیا گیا کہ ہدایت کی دعا مانگو، جس راستے پر انبیاء، صالحین، شہداء کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے رہے۔ دوسرے راستے ہے یہود و نصارہ، جس طرح یہود کے ساتھ ہوا وہی معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ بھی۔ بنی اسرائیل کے طبقے میں یہود نصرانی یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ان کے طور پر بیان، ان کے تذکرہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف، یہاں تک کہ ان میں 72 فرقے ہوئے تو تمہارے میں 73 فرقے ہوں گے۔ تم اس سوراخ میں جاؤ گے جس میں وہ گئے، وہ ماں کے کرنے والے پیدا ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں سے اللہ نے 2 کو ابتلا کے لیے چنا، یعنی آزمائش کے لیے چنا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام دونوں نے آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش کے لیے کنویں میں ڈالے گئے، مصر میں پہنچ گئے، الزام لگایا گیا، عزیز مصر قید میں بند رکھا، لیکن سب آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اور اللہ کے احکام پر برابر انجام دیتے رہے، کمی کی نوبت نہ آنے دی۔ بھائیوں کا نہ مصر والوں کا، قید میں قیدیوں کے ساتھ برابر کلمے کی دعوت، ایمان یقین کی باتیں، تبلیغ کا کام برابر کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ثابت قدم رہے، اللہ سے برابر امید رکھتے رہے، نا امید نہ ہوئے۔ لڑکوں نے بہت کچھ بہانہ بنائے، خون کا کرتا پیش کیا، مگر اللہ کی ذات پر اعتماد ایسا تھا کہ لڑکوں سے ہی کہتے رہے کہ تلاش کرو، اللہ ملائیں گے بنیامین اور یوسف اور ہم سب کو، اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ ملائیں گے۔ یہی کہتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، حکم کو پورا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی دعا سے انہوں نے ایسی دعا کی، اتنا روئے کہ اللہ نے وہی بھیجی، اے یعقوب آج کی تمہاری دعا ایسی قبول ہوئی، اللہ کو ایسی پیاری لگی، اگر حضرت یوسف مر بھی جاتے تو اس دعا پر اللہ زندہ کر کے تمہارے پاس پہنچاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور لڑکوں سے یہی کہتے رہے کہ تلاش کرو، ڈھونڈتے رہو، شاید اللہ ملا دے۔ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس قید میں برابر اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں ہیں، ان کے احکام میں بھی فرق نہ آیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ان کے حق میں۔ بادشاہ عزیز مصر کو خواب ہوا، غلام کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، بادشاہ خوش ہو کر اللہ نے ان کی پاک بازی کی تصدیق ایک بچے سے کرائی۔ بادشاہ اپنا ولی عہد بنا کر مصر کے تخت پر بٹھایا، اس طرح مصر پر بنی اسرائیل کی حکومت ہو گئی۔ اب یعقوب علیہ السلام، ان کے لڑکے تمام مصر پہنچے، سب کے سب مل گئے، ساروں کے خسروں کو
حضرت یوسف علیہ السلام معاف کیا۔ اب بنی اسرائیل مصر میں زیادہ ہوئے اور خوب پھیلے، ان کے لاکھوں کی تعداد ہوئی۔ رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان میں پھر برائیاں آ گئی، احکام کے توڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایسے قوم میں پیدا ہوئے اور ستائے گئے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ نے فتویٰ طلب کیا کہ عورت سے بیاہ کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے ناجائز بتایا۔ اس پر اس کم بخت بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کی نماز کی حالت میں یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرایا۔ اس طرح اس قوم میں نافرمانیاں بڑھتی گئیں۔ آخر کار اللہ کا فیصلہ آیا، بخت نظر بادشاہ ہوا، اس نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا۔ اتنا مارا کہ وزراء اور عمرا کہنے لگے کہ بادشاہ کیا سارے کے سارے بنی اسرائیل کو ختم کر دو گے؟ پھر ہمارے لیے غلام، لونڈیاں، بانجیاں خدمت گزار نہیں رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مجھے بھی خیال ہو، لیکن میں نے قسم کھا لیا ہے کہ اتنا بنی اسرائیل ختم کروں جب تک کہ میرے گھوڑے کے سینے تک ان کا خون نہ چڑھائے۔ اس پر علماء کے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کے پورا ہونے کی ایک ترکیب ہے۔ چنانچہ ایک دریا میں گھوڑا سوار کھڑا رہا، اس دریا کے پانی میں ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کر کے ان کی بوٹی بوٹی بنا کر خون کے لوتھڑے بہے گئے۔ یہ خون سے بھرے ہوئے لوتھڑے جب گھوڑے کے سینے سے لگ کر گزرے تو کہا کہ اب قسم پوری ہوئی۔ اس طرح اعمال کے اور یقین کے خراب ہونے سے بنی اسرائیل ہلاک ہوئے، اب غلامی اور ذلت کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر فرعون کا زمانے میں اس نے ان پر اور ستم ڈھانے تعداد ان کی بڑھ گئی تھی، لیکن اعمال درست نہ ہوئے تھے۔ عذاب الہی مسلط تھا، غلام بنائے جاتے تھے، عورتیں، لونڈیاں، بچے قتل کیے جاتے تھے۔ عورتوں سے فرعون اور اس کی قوم قبطی جیسے چاہے برتاؤ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں بنی اسرائیل میں پھر ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب محنت، ایمان و یقین کی پہلے کراتے رہے، اب ان پر مصیبتیں آتی رہی، ان کے مکانات چھین لیے جاتے، ستایا جاتا، قتل کیا جاتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے، سمجھاتے رہتے کہ تم اللہ کی امید رکھو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، نمازوں کو پڑھو، گھروں کو قبلے کی طرف پھیر دو، مسجدیں بنانے کی اعلان نہیں، اخلاق ایمان کو درست کرو اور نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ مصیبتیں ہٹا دیں گے۔ ہمارے بداعمال کی سزا ہے فرعون اور بنی اسرائیل قوم پر، ہم پر، فرعون کو اور ان کے فوج کو ہم پر مسلط ہے۔ اگر تم اپنے یقین اور اعمال درست کر لو تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اور فرعون کی حکومت کو ہلاک تباہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔